بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں ہوں اسنان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک اسنان آفیشیل۔ تو ویورز، آج میں آپ کے ساتھ دو تین باتیں ڈسکس کروں گا، جس میں ایک تو سب سے پہلا، آج ماشاءاللہ اسلام آباد اور راولپنڈی کا ویدر بہت ہی خوشگوار ہے۔ اس وقت ہلکی پھلکی بودا باندی ہو رہی ہے اور صبح سے تیز ہوائیں چل رہی ہیں، کافی تیز ہوائیں تھی، ابھی بھی کچھ ہوا چل رہی ہے، لیکن بارش جو ہے وہ بوندا باندی ہو رہی ہے اور بہت ہی خوشگوار موسم ہوا ہے۔ تو دوسری یہ بات آپ سے میں نے ڈسکس کرنی تھی کہ آج کل آپ کو شاید آپ کے علم میں ہو کہ یہاں پہ ہواؤں میں ایک کرنٹ سا جو ہے وہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی ہواؤں میں ایک کرنٹ آیا ہوا ہے۔ تو یہ مجھے بھی چند دن پہلے پتہ چلا ہے، شاید آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے۔ تو ہوا اصل میں یہ ہے کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا ہوا تھا، گھر سے جب باہر نکلا ہوں تو میں نے اپنے گھر کے گیٹ کو جیسے ہی کھولا تو مجھے ہلکا سا ایک کرنٹ لگا، مطلب یہ کہ ارتھ لگا۔ تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کہا شاید ہمارے گھر میں گیٹ لگا ہوا ہے، اس کے ساتھ بیل لگی ہے، کوئی تار چھت میں شارٹ ہو گئی ہے شاید، تو ہمارے اس گیٹ میں ارتھ آ گیا ہے۔ خیر میں نے اس بات کو اگنور کر دیا، نارمل سا ایک ارتھ تھا۔ تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، ایک دن بعد یا 2 دن بعد، پھر جب میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں تو ایک لوہے کی چیئر تھی، تو میں جیسے اس پہ بیٹھا ہوں تو میں نے یوں ہاتھ بس چیئر پہ ہلکا سا رکھا تو مجھے وہاں سے بھی ہلکا سا ارتھ محسوس ہوا۔ تو میں تھوڑا گھبرا گیا، میں نے کہا یہ تو چیئر میں بھی ارتھ آ گیا ہے۔ تو خیر میں پریشان ہو گیا، میں نے الیکٹریشین کو بلایا، میں نے کہا یار چیک کرو، یہ ہمارے گھر میں اس طرح یہ ارتھ آ رہا ہے۔ الیکٹریشین کو بھی سمجھ نہیں ہے، اس نے تاریں وغیرہ ساری وائرنگ چیک کی، اس نے کہا جی یہاں پہ تو کوئی ارتھ نہیں ہے آپ کے گھر میں۔ خیر تھوڑی سی میں نے اور ریسرچ کی، پھر میں نے کچھ میرے دوست ہیں یا کچھ جاننے والے ہیں ان سے بھی سنا کہ جی اس طرح ہمیں بھی یہ ارتھ لگا ہے۔ تو آخر رزلٹ یہ نکلا کہ راولپنڈی اور اسلام آباد کی ہواؤں میں جو ہے نا ایک ارتھ آ چکا ہے، کرنٹ آ چکا ہے، جو کہ خشک اور سرد ہواؤں کی وجہ سے ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، تو اس کی تھوڑی سی میں نے سرچ کی تو پتہ چلا کہ یہ اسٹیٹک چارج یہ چیزیں ہو جاتی ہیں خشک ہوا کی وجہ سے۔ تو جس طرح آپ کو شاید آپ نے بچپن میں بھی دیکھا ہوگا، شاید ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ اپنے بیڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں، آپ نے اوپر ایک کمبل کیا ہوتا ہے، تو اگر وہ ریشمی کمبل ہے اس کو آپ تھوڑا سا کمرے میں اندھیرا ہو، آپ کمبل کو تھوڑا سا ہاتھ سے یوں رگڑیں، جب آپ یوں اس کمبل کو رگڑیں گے تو وہاں سے ایک لائٹ نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے، تو وہ اسے اسٹیٹک چارج کہتے ہیں۔ تو وہ یعنی ہمارے جسم سے اس کمبل میں کنورٹ ہوتا ہے، وہ اسٹیٹک چارج ہوتا ہے جو وہ کرنٹ سی ایک دیتا ہے، یعنی روشنی دیتا ہے۔ تو یہی وہ ارتھ جو ہے یہ ہماری اس وقت ہواؤں میں آ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بالکل خشک اور سرد ہوائیں چل رہی ہیں اور نمی ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹک چارج ہو چکا ہے۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے اکثر آپ نے ان دنوں میں دیکھا ہوگا کہ آپ کا گلا جو ہے، بعض لوگوں کا گلا خشک ہو جاتا ہے اس ہواؤں کی وجہ سے اور اس اسٹیٹک چارج کی وجہ سے، یا پھر بعض لوگوں کے ناک میں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کو جسم میں الرجی ہو جاتی ہے، ہلکی پھلکی خارش ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی علامات ہیں۔ تو میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں یہ سنا، نکسیر جسے کہتے ہیں، ناک سے خون آتا ہے اسے نکسیر کہتے ہیں، وہ تو اکثر سنا تھا کہ لوگوں کے ناک سے نکسیر آ جاتی ہے، لیکن یہ اسٹیٹک چارج جو ہے یہ فرسٹ ٹائم میں نے سنا ہے کہ ہواؤں میں یہ آ جاتا ہے۔ شاید آپ نے بھی فرسٹ ٹائم سنا ہو اور دیکھا بھی ہو، اور آپ کو اگر کسی کو اسٹیٹک چارج اس طرح ہوا ہو، ارتھ لگا ہو، تو آپ ضرور کمنٹس میں مجھے بتائیے گا تاکہ لوگوں کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ تو بہرحال میں حیران ہوں کہ پاکستان میں آپ اسے اللہ کا عذاب کہیں یا اللہ کا امتحان کہیں، عجیب کام پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ ایک یہ اسٹیٹک چارج آیا ہے، اس سے پہلے جو تھا وہ کرونا پچھلے سال آ گیا تھا، ابھی تک کرونا چل رہا ہے، ابھی بلکہ اس کی تیسری لہر ہے اور کافی شدید لہر ہے۔ تو یہ تھا، اس سے پہلے ہمارے ملک میں ڈینگی وائرس تھا۔ یعنی یہ جو 2-3 جو ابھی علامات شروع ہوئی ہیں، میں نے اپنی زندگی میں فرسٹ ٹائم، یعنی جب یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ڈینگی وائرس ہے یہ میں نے فرسٹ ٹائم، میں نے بھی اور شاید آپ نے بھی سنا ہو کہ پہلے کوئی ڈینگی وائرس کا نام نہیں تھا، ایسے 5-6 سال پہلے ڈینگی وائرس آیا اور کافی یہ خطرناک مرض تھا، اب خیر اتنا خطرناک نہیں رہا۔ اور دوسرا اس کے بعد یہ کرونا آ گیا،
یہ بھی ہم نے زندگی میں کبھی نہیں سنا تھا، یہ بھی ایک اللہ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کا امتحان آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ اسٹیٹک چارج آ گیا ہے جس پہ ناک سے خون نکسیر جسے کہتے ہیں، یا الرجی خارش، یا پھر جو ہے وہ آپ کو مختلف اور اسی طرح ایک تو الرجی ہو جاتی ہے، خارش جسم میں لگتی ہے، ناک سے خون آتا ہے، جلد خشک ہو جاتی ہے بالکل، یعنی آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جلد بالکل خشک ہو چکی ہے۔ تو یہ دو تین ایسی وبا چل پڑی ہیں یہاں پاکستان میں، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا پھر جو ہے یہ اللہ کا امتحان ہے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے ہمیں اللہ سے اس کا حل یہی ہے کہ ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ دوسرا آگے رمضان آ رہا ہے، بہت ہی جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، تو رمضان میں ہمیں اللہ تعالیٰ کے روبرو حاضر ہو کر یہ دعا گو ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اس وبائی امراض سے ہماری جان چھڑا، ہمیں جو ہے اس مصیبت سے نکال۔ تو یہ ہمارے پاس ایک موقع ہے مسلمانوں کے لیے، خاص کر کے رمضان المبارک میں آپ اللہ تعالیٰ سے ان کی نجات، ان بیماریوں وبائی امراض سے نجات کے لیے دعا کریں۔ تو میں بھی اور آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر، خاص کر اس جو مبارک مہینہ ہے رمضان کا، اس میں حاضر ہو کر اس وبائی امراض سے چھٹکارے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبائی امراض سے ہماری جان چھوٹے، اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں۔ تو بس یہی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی، خاص کر یہ جو اسٹیٹک چارج آج کل یہ سسٹم یہ کچھ شروع ہو گیا ہے، تو اس بارے میں تو آئیے اب میں آپ کو یہاں پہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں راولپنڈی اور اسلام آباد کا جو آج بہت ہی خوشگوار موسم ہے، بارش ہوئی ہے، ہوائیں چل رہی تھی، ابھی ہوائیں تو وہ سلو ہو گئی ہیں لیکن بوندا باندی ہلکی پھلکی ہو رہی ہے اور موسم بہت ہی خوشگوار ہو گیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو یہ بھی دکھا دیتا ہوں، میں اصل میں یہ میرے آفس ہے، پراپرٹی کا آفس ہے، تو یہاں پہ میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا چلیں کچھ، چونکہ موسم بھی خوشگوار ہے تو یہ اسٹیٹک چارج اور اسی طرح کرونا اور یہ میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں اس بارے میں سوچ رہا تھا، تو میں نے کہا چلے کیوں نہ میں آپ سے یہ چند ایک باتیں شیئر کر لوں۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ میری باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اس بارے میں اگر آپ کے پاس کچھ معلومات ہیں، میرے پاس تو یہی کچھ معلومات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیٹک چارج اور جس طرح یہ کرونا وغیرہ اس طرح کی معلومات ہیں تو وہ آپ کمنٹس میں لازمی شیئر کریں۔ اور دوسرا کرونا کے حوالے سے میں یہ کہوں گا، کیونکہ باقی تو چلیں ایک معمولی بیماری ہے، لیکن کرونا اس وقت پاکستان میں اس کی تیسری جو یہ لہر آئی ہے بہت ہی شدید لہر ہے، تو اس میں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ماسک ضرور پہنیں، جب بھی آپ باہر نکلیں سینیٹائزر یوز کریں، اور آپس میں میل جول سے تھوڑا سا فاصلہ رکھیں، مطلب جتنی آپ کو، ابھی تو ہر بندے کو پتہ ہے کہ کرونا سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اس کی حفاظتی تدابیر ہر بندے کو معلوم ہے، اور پھر اگر آپ کو محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے شاید کرونا کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کے علامات بھی ہمیں آپ سب کو پتہ ہوں گی، تو اس میں ہم لوگ ابھی احتیاط بھی کر سکتے ہیں، جس میں کوئی قہوہ پی لیا جائے یا پیاز کھا لیا جائے یا پیناڈول کی گولیاں کھا لی جائیں، یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہیں، اس وقت میرا خیال ہے آپ سب کو معلوم ہوں گے۔ تو آئیے اب میں آپ کو موسم دکھا دیتا ہوں یہاں کا، اس وقت اسلام آباد کا موسم، کیونکہ بعض لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں، فارن کنٹریز میں، چاہے یورپ میں ہیں یا عرب ممالک میں ہیں، تو انہیں تو معلوم نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس وقت غوری ٹاؤن اپنے آفس میں بیٹھا ہوں، باہر میں آپ کو موسم دکھا دیتا ہوں، بہت ہی خوشگوار موسم ہے، تو چلتے ہیں پھر موسم کی طرف۔ تو یہ آپ ویورز دیکھ رہے ہوں گے، یہ ابھی میں غوری ٹاؤن فیز 7 میں کھڑا ہوں، یہاں پہ یہ آپ کو ویدر میں دکھا رہا ہوں، میں آگے نہیں جا سکتا کیونکہ موبائل گیلا ہونے کا خطرہ ہے، ہلکی پھلکی بوندا باندی ہو رہی ہے، بلکہ میں اب لیے چلتا ہوں، آپ کو کوشش کرتا ہوں میرا سیل بھی گیلا ہو جائے گا۔ تو یہ میں آپ کو ویو دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ بارش لگی ہوئی ہے، میرا موبائل بھی تھوڑا تھوڑا گیلا ہو رہا ہے، بہرحال کوئی بات نہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت ہی شاندار اور خوشگوار موسم ہے، بارش لگی ہوئی ہے۔ یہ غوری گرین کی گاڑی جا رہی ہے، یہ فری سروس ہے یہاں کی، غوری گرین میں یہاں پہ یہ فری لوگوں کو مین ہائی وے سے لے کر تو آگے چوک تک لے کے جاتے ہیں۔ تو یہ میرا آفس ہے،
یہ میں ویورز اندر آ چکا ہوں کیونکہ باہر میرے کپڑے تھوڑے گیلے ہو گئے اور سیل بھی تھوڑا گیلا ہو گیا ہے. تو یہ بارش آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی موسم خوشگوار ہوا ہے. یہ سامنے روڈ توڑی ہے انہوں نے، تھوڑی سی خراب تھی تو یہ انہوں نے توڑی ہوئی ہے. ابھی یہ روڈ بنے گی، بیچ میں کوئی ٹکڑے ہیں. یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنا خوشگوار موسم ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، بہترین موسم ہے. تو میں تو آج انجوائے کر رہا ہوں اس موسم میں. تو امید ہے جو بھی راولپنڈی اسلام آباد میں لوگ رہ رہے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہوں گے. تو جی ویورز موسم میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، باقی جو کچھ میں نے آپ سے باتیں شیئر کرنی تھی وہ بھی کر دی ہیں. تو کمنٹس میں مجھے کوئی نہ کوئی لازمی کمنٹس کیجئے گا، اور امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. تو جو دوست فرسٹ ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، میری ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن پہ کلک کر کے آل پہ لازمی کر دیں تاکہ میں جیسے کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.